نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو آپ لوگ جان جائیں گے کہ گمراہ مقلد اپنے مذہب کو چلانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کتاب و سنت سے دلائل تو ہوتے رہے، تو وہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دھوکے، مغالطے، فریب، چال بازیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے باطل مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک ایسا اصول ہے اپنے مذہب کو ثابت کرنا اپنی ہی گمراہ عوام کے بیچ میں، لا علم عوام کے بیچ میں، ان پڑھ عوام کے بیچ میں، جسے سن کر جان کر آپ بھی ایک پل کے لیے ہنس دیں گے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ گمراہ مقلد اکثر اپنی عوام کو دلاسا دینے کے لیے اور اپنے باطل مذہب پر جمے رہنے کے لیے یہ باور کراتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے علم والے ہیں اس لیے ہم حق ہیں، اور سامنے والا کم علم ہے اس لیے ناحق ہے۔ اور اس کے لیے ایسا نہیں کہ وہ کوئی طریقے سے علمی بات کرے، نہیں، بلکہ کوئی ایسا سوال، ایسی بات نکال کر لائیں گے جس کا رب العالمین نے اس کو مکلف نہیں بنایا یا وہ جس کا مکلف نہیں ہے، اور پھر اس کا جواب نہ ملے گا تو اپنی عوام کو بتا رہیں گے کہ دیکھو اس کو تو علم نہیں ہے، کیسے حق ہوگا۔ اور اس طرح ان کی ان پڑھ عوام اور وہ خود ایسے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی رب العالمین نے قرآن میں جو فرمایا نا، یہ خود بے وقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ بھلا بتائیں، اگر کسی مسئلہ کا، جیسے مسئلہ کہ اہل حدیث کا کوئی شخص کسی سوال کا جواب نہ دے پائے، اس کو اس چیز کا علم نہ ہو، تو کیا منہج اہل حدیث غلط ثابت ہو جائے گا؟ اگر یہ اصول گمراہ مقلد جو اپنائے ہوئے ہیں، اس سے تو اسلام کی بقا بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو باریک بات تو بہت جانے دیجئے، موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ان سے نماز کی حدیث پوچھ لی جائے تو ان کو نہیں معلوم ہوگا، تو کیا اس سے اسلام غلط ثابت ہو جائے؟ نہیں نا۔ لیکن گمراہ مقلد ایسے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرواتے ہیں اور سامنے والے مذہب کو غلط ثابت کراتے ہیں۔ ارے کسی کی غلطی سے اس کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے نادانو؟ وہ اس مذہب کا نبی ہے کیا؟ تو یہ ہے گمراہ مقلدوں کا دھوکہ، فریب، مکاری، چال بازی، من الجنۃ والناس، یعنی انسانوں میں شیطان صفت لو۔ آج کے دور میں جیسے کہ ایک شخص جس کا نام ہی عجیب و غریب ہے، اور یقیناً عراق جو فتنوں کی جگہ ہے، جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنے یہیں سے نکلیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ عراق سے ہی بہت زیادہ فرقے پیدا ہوئے، عروج میں آئے، اور اس میں گمراہ مقلدین کا، قیاسیوں کا ایک فرقہ ہے، چاہے وہ حنفیوں کی صورت میں کہہ لیجئے یا شیعیت کی صورت میں کہہ لیجئے یا رافضیوں خارجیوں کی صورت میں کہہ لیجئے۔ یہ لوگ آج کل ایک عجیب نام نکالے ہیں اور ایک عجیب سوال نکالے ہیں۔ اب وہ سوال بھی ایسا ہے نا جس کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ بھی ہنسے بغیر نہیں رہیں گے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے انسان علی۔ یعنی یہ لوگ، ان کا مذہب باطل، ان کا نام بھی باطل، اور یہ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، ایسے عجیب عجیب نام بتاتے، انسان علی۔ اور یہ سوال پر کہ بلی اگر چوہا کھا لے اور پانی میں منہ ڈالے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ کوئی انسان علی نام کا شخص ہے جو یہ سوال اہل علم حضرات سے کر رہا ہے، اور اس نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا، لیکن الحمدللہ وہ منہ کی کھا کر گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اگر بلی چوہا کھا لے اور پھر پانی میں منہ ڈالے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک، تب میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ فرضی سوال ہے، اور فرضی سوالوں کے جواب اہل سنت نہیں دیتے، اور صحابہ اکرام فرضی اصول، فرضی سوال، فرضی بات کرنے والے پر لعنت کرتے تھے۔ تب یہ انسان علی میری اس بات کو سن کر کوفی شیطان بن گیا تھا اور اتنا بڑبڑایا تھا۔ خیر آپ لوگوں نے آڈیو سنی ہوگی، تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے کی۔ اب اس نے یہ سوال نکال کر پھر لوگوں سے پوچھا، اور ان اہل علم حضرات سے پوچھا جو تھوڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں اور جنہیں ان کی چالاکی مکاری کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا، اور یہ منافقین کی طرح گیٹ اپ چینج کر کے آتے ہیں، اور پھر جب تک ان کا مطلب رہتا ہے بڑے شریک بنے رہتے ہیں، اور جیسے ان کا مطلب نکلتا ہے اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں۔ اور انسان علی کا آپ نے اس میں روپ دیکھا ہوگا کہ جب اس نے سوال کیا کہ بلی چوہا کھا کے پانی میں منہ ڈال دے
تو اس کا وہ پانی پاک ہے ناپاک؟ اور اس کا جب جواب ملا کہ اگر وہ فوراً منہ ڈالے تو ناپاک ہے، اور تاخیر سے منہ ڈالے، بعد میں منہ ڈالے تو ناپاک ہے۔ اب اس پر اس نے فوراً اپنی پوری بھاس نکال دی کہ اس کی دلیل لوگ کہاں سے لائے، ہدایہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بتایا، کسی نے مسئلہ نہیں بتایا۔ اور پھر جب امام ابو حنیفہ کی تقلید کو غلط بولتے ہو، شرک بولتے ہو، حرام بولتے ہو وغیرہ وغیرہ، سال بھر کی جتنی بھڑاس اس کے دل میں جمع تھی وہ ایک ہی دن میں بیچارے نے نکال دیا۔ اب اس کو یہ بھڑاس جمع کرنے کے لیے پھر سال بھر درکار ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں اس بات پر جو اس نے کہی ہے، جسے تکلیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو کوڑی کا علم نہیں ہوتا اور یہ بات کروڑوں کی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے اہل مذہب، ہمارے بھائیوں کو میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا، ایک میسج یہ دینا چاہوں گا، یہ باور کرانا چاہوں گا کہ گمراہ مقلد جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے اس کے سوال پر غور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہ مقلدین کا مذہب فرضی ہے، اس کی بات فرضی ہوتی ہے، اس کے اصول فرضی ہوتے ہیں، اور اس کے سوال بھی فرضی ہوتے ہیں۔ اور دین اسلام آسمانی دین ہے، فرضی دین نہیں ہے۔ فرضی مذہب، فرضی باتوں، فرضی اصول کے جوابات دین اسلام میں نہیں ملیں گے۔ اب اہل علم حضرات کیا کرتے ہیں کہ فرضی سوالات کے جواب دین اسلام میں ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں، تو کہاں سے ملیں گے؟ وہ تو کتاب و سنت والا دین ہے، آسمانی دین ہے، دلائل والا دین ہے، فرضی دین تھوڑی ہے، عقل سے بنایا ہوا دین تو ہے نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سوالوں کے جوابات نہیں ملتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ ایسے ہی انسان علی مطلب کوفی، شیطان علی جیسے لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کی تضلیل کرتے ہیں، لوگوں کو بھرم ڈالتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی بھی گمراہ مقلد جب کوئی سوال کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں سوال حقیقی ہے یا فرضی۔ اب انسان علی نے سوال کیا کہ بلی چوہا کھا کے پانی میں منہ ڈالے وہ پانی پاک ہے ناپاک، تو اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے سب سے پہلے یہ پوچھے کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوگا تو یہ حقیقی سوال ہے، اور اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو یہ فرضی سوال ہے۔ فرضی سوال اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ آدمی آنکھ بند کر کے گھر پہ بیٹھ کے کوئی بھی سوال بنا لے، جیسے حنفی فقہ لکھی ایسی گئی ہے کہ جو معاملہ بھی ہوا نہیں کبھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے، تو ان کے وہاں فرضی مسئلوں کے پہلے سے ہی جواب دیے گئے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان کا کسی طرح کا دھوکہ، مغالطہ، جال سازی، مکاری، فریبی کچھ نہیں چلے گی آپ کے سامنے۔ اب انسان علی کے پاس اس بات کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس نے کسی بلی کو چوہا کھاتے ہوئے دیکھا اور چوہا کھانے کے بعد فوراً پانی میں اڑا لیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس نے ہدایت کی کوئی لائن پڑھ لیا کہ اگر وہ فوراً منہ ڈالے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پانی ناپاک ہے، تھوڑی دیر بعد ڈالے تو ناپاک ہے۔ اب اس کی کیا اصل ہے؟ ہدایت لکھی گئی ہے 600 ہجری میں، امام ابو حنیفہ وفات پا گئے 150 ہجری میں۔ اب انسان علی کو سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا باسند صحیح ہے، تب وہ امام ابو حنیفہ کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر باسند ثابت نہیں کر پایا تو یہ بھرم، یہ دھوکہ کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، ہدایت میں لکھا ہے، وہ خود دھوکے میں، خود بے وقوف ہے مگر نہیں سمجھتے۔ اور جب وہ اس اصول پہ پابند کاربند ہوں گے اور یہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو باتیں ہماری کتابوں میں ملتی ہے کہ امام حنیفہ سے ثابت ہے، تو پتہ لگے گا کوئی مسئلہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہو رہا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو خیر، ابھی دیکھتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تو یہ فتوے کی آپ کے پاس کوئی دلیل تھی؟ جیسے بلی نے چوہا کھایا فوراً پانی میں منہ ڈال دیا، تو امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارا کتاب و سنت کیسا ہے کہ احادیث، آیات، واقعات کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا تو وہی اتری، یہ معاملہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بلی چوہا کھا کے پانی میں منہ ڈالے تو پانی ناپاک ہے، تو کیا واقعی امام ابو حنیفہ کے سامنے ایسا واقعہ ہوا تھا؟ کیا بلی نے چوہا کھائے فوراً پانی میں منہ ڈالی؟ تو اس کی دلیل ان کو دینا چاہیے کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا، تب تو مانا جائے گا کہ واقعہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید ہوتی ہے قیاس کی، تجربے اور اندازے کی نہیں ہوتی۔ اب بلی کا جوتا پاک ہے اور چوہا نجس ہے، آدمی کو دو چیزیں معلوم ہیں، اب اس نے چوہا کھائی، اس کے منہ میں سے خون نکلا، اس کے منہ میں خون لگا تھا، اس نے پانی پی لی، یہ تجربہ یا اندازہ ہے، قیاس نہیں ہے کہ ایک ناپاک چیز کھا کے اس نے پانی میں منہ ڈال دی تو پانی تو ناپاک ہوگا ہی۔
तो ये तो कयास हुआ नहीं, ये तो अंदाजा हुआ, ये तजुर्बा हुआ। और तजुर्बा अंदाजा भी कैसा, जो बिना दलील है, वाकया नहीं हुआ है, एक दिमाग में आई हुई बात है, फर्जी बात भी कह सकते हैं इसे। तो ये तकलीद तो कहीं से कहीं तक हुई नहीं, क्योंकि अंदाजा तजुर्बे की तकलीद नहीं होती, तकलीद कयास की होती है। अब अगर मान ले कि ये तकलीद है, जैसा कि इंसान अली उसमें बताने की कोशिश कर रहा था और अपनी पीठ फुट ठोक रहा था कि देखो हमारी तकलीद सही है, अगर ये बताने की कोशिश करे कि तकलीद थी ये, तो मालूम होगा कि इमाम अबू हनीफा की बात किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। क्यों? क्योंकि तकलीद कहते ही उसे हैं कि किसी की कौल को बिना दलील मान लेना। यानी इमाम अबू हनीफा का वो फतवा कि बिल्ली ने चूहा खा के फौरन मुंह में पानी में मुंह डाली, इसकी दुनिया में कोई किताब और सुन्नत में असल नहीं है, तो इमाम अबू हनीफा ने किताब और सुन्नत के खिलाफ फतवा दिया था, क्योंकि तकलीद तो तभी होगी बिना दलील वाली बात की। और अगर वो बात किताब और सुन्नत के मुताबिक निकल गई कि चूहा नजस है, बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन दोनों ऐसी सूरत में मिले, तो फिर वो तकलीद नहीं होगी। ये इंसान अली जैसे गुमराह मुकल्लिदों को समझना चाहिए और इस धोखे से अवाम नास को होशियार होना चाहिए कि तकलीद आखिर है क्या। खैर, अब इसकी तो कोई असर वो पेश नहीं कर पाए सिवाय भड़ास निकालने के। लेकिन हम इंसान अली जैसे गुमराह मुकल्लिद शख्सों को कहना चाहते हैं कि आप ऐसा सवाल पूछने से पहले घर में एक बिल्ली पाले, 8-10 चूहे पाले, एक पिंजरे में उनको बंद करें, और जब वो बिल्ली चूहा खाए और पानी का एक बर्तन पास में रखें, और अगर वो फौरन पानी पिए और अगर थोड़ी देर बाद पानी पिए, तब आके आप हमसे ये सवाल करें, उसकी वीडियो हमें दिखाएं कि देखो मैंने इतने बजे चूहा खाते देखा और इतने बजे बिल्ली ने पानी पी, अब बताओ ये पानी पाक है ना पाक। तब हमसे मसले का वो ले जवाब ले, वरना फर्जी सवाल ना पूछे, क्योंकि फर्जी सवाल पूछने वालों पर, फर्जी उसूल, फर्जी बातें करने वालों पर सहाबा इकराम लानत करते थे। खैर, ये लानती तो है ही, क्योंकि इराकी फितने हैं। अब मालूम होगा कि अगर आज के दौर में ये वीडियो बनाने जाएगा इस तरह की, तो मालूम होगा कि सवाल ही फर्जी था। क्यों? क्योंकि 14 साल में शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसने चूहा खाते साथ ही बिल्ली को पानी में मुंह डालते देखा हो। आपकी नजर में कोई हो, अगर किसी भाई ने ऐसा वाकया देखा हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर है 9165917095। दूसरा नंबर है 9930099793। ये हम आप तक एक फर्ज, एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा वाकया होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन किताब सुन्नत पे है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बिल्ली का झूठा पाक है, तो मुमकिन ही नहीं है कि बिल्ली फौरन चूहा खा के पानी में मुंह डाले। ये मुमकिन ही नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, मेरा यकीन ईमान है, अगर ऐसा होता तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी वजाहत करके जाते। क्यों? क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए अल्लाह के नबी को वजाहत करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा जो लोग सिर्फ घर में बैठ के तकीफ आंख बंद करके सोचते बातें करते हैं, वो इसकी कोई दलील असल नहीं पेश कर सकते। अगर किसी के पास हो, आप हमारे सामने पेश करें, इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। वरना इन गुमराह मुकल्लिदों पे फर्जी सवाल से उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।